السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، اس وقت ہم اللہ رب العالمین کے مہینے محرم الحرام سے گزر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں جمعہ کو محرم کی 9 تاریخ اور ہفتے کو 10 تاریخ ہوگی، اور بر صغیر وغیرہ میں ہفتے کو 9 محرم اور اتوار کو 10 محرم ہوگی۔ اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز رواج پا رہی ہے، اور یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ نوح و ماتم کا، سینہ کوبی کا، زنجیروں سے اپنے جسم کو چھلنی کرنے کا، اور طرح طرح کی شہادت حسین کے نام پر خرافات کرنے کے ایام ہیں، جبکہ ان چیزوں کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ دشمنان اسلام نے امت مسلمہ کو ان مسنون چیزوں سے گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، اور اسی طرح سے امت کے اندر خلفشار اور انتشار پیدا کرنے کے لیے، اسی طرح سے امت کے جو سب سے بڑے محسن صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں سے اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ ساری خرافات کو ان چیزوں کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر پہنچے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں، اور کفار مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا، تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا صالح اور اچھا دن ہے۔ اسی تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ فرعون بحر قلزم میں غرق آب ہو گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو، توحید پرستوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو کامیاب کیا تھا۔ اور یہ ایک پیغام ہے کہ کامیابی توحید پرستوں کو، حق پرستوں کو ہی بالآخر ملنے والی ہے۔ تو یہود نے کہا کہ ہم اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسرت اور خوشی میں شرکت کے حقدار تو تم سے زیادہ ہم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے تم سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس کے بعد آپ کی اتباع کرنے والوں نے روزہ رکھا، پھر اس کے بعد یہود روزہ رکھتے رہے۔ اور جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہود جس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اس تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ آپ ہی نے ہمیں ان کی مخالفت کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ آنے والے آئندہ سال میں ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھیں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ سال محرم سے 10 محرم سے پہلے وفات ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ روزہ 9 تاریخ 9 اور 10 کو رکھنا مسنون ہے۔ 10 کو بھی اگر کوئی صرف رکھ لیتا ہے، کسی وجہ سے 9 کو نہیں رکھ پایا، 10 کو صرف 10 کو ہی رکھ لیتا ہے تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 11 کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر اہل علم نے کہا کہ 9 کو نہیں رکھ پایا، اور اگر وہ 10 کو رکھ رہا ہے تو 11 کو بھی رکھ لے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس اجر اور اس ثواب میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے کہ یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات سے، خرافات سے اور شریعت کی مخالفت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں ہماری وفات فرمائے۔